کا خطاب تو اب ختم ہوا. اب باری ہے محترم مہمان اعزازی کی جو بہت دور سے آئے ہیں. جناب عقیل دانش صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ براہ کرم آپ یہاں تشریف لائیے, اظہار خیال فرمائیے. جناب عقیل دانش. صاحب وزیر خارجہ صدر محترم بھائی رضوان صدیقی اور محترمہ شاہدہ صاحبہ اور بہت ہی عزیز اور محترم شاہدہ صدیقی صاحبہ, میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج شاہدہ کی کتاب کی وساطت سے جامعہ کی پرانی ہمارے ساتھی شاہدہ سے ملاقات ہوئی اور مجھے بڑا فخر اور اعزاز ہے کہ میں آج ایسی صلاحیت میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. پروفیسر احسان شادابی شاداب احسانی صاحب جو اساتذہ بھی ہیں اور ہمارے اس شہر کے نہ صرف شہر کے بلکہ ملک کے بلکہ میں کہوں مسلم اردو دنیا کے لیے ایک ایسا نام ہے جو آدمی کو عزت عز اور حوصلہ عطا کرتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں جناب صدر خان انشاء کا ان کے توسط سے اس محفل میں شرکت ہوئی. بھائی رضوان صدیقی نے کرم کیا اور آج جبکہ کھیلوں کی دنیا میں بہت انقلاب ہے وہاں کراچی میں بہت مشکل سے حسین گوری صاحب مجھے لے کر آئے اور سب کا ممنون ہوں. میرے سامنے بیٹھے ہوئے جناب اختر سعید صاحب, برسوں انہوں نے میرا کالم صاحب جنگ میں اس کا عنوان تھا جہان فکر اور اس کے بعد پھر اور دوسرے کالم رسائی دن تک جو ابھی تک میں لکھ رہا ہوں جنگ لندن میں. بہت سے ایسے روشن چہرے یہاں موجود ہیں. سمینہ صاحب ہمیشہ سمین محبت کا اظہار کرتی ہیں جب میں یہاں تشریف لاتا ہوں. بہت سے لوگ یہاں ایسے موجود ہیں جن کو دیکھ کر کچھ لکھنے پڑھنے کا حوصلہ ہوتا ہے. اس کتاب کے اور آپ نے بہت کچھ سنا اور میرے خیال سے کہنے کی یہ کچھ نہیں ہے. بس ایک میں اپنی کمائی کا اظہار کرتا چلوں کہ مسافت اور سے دوری شاید ایسا ہوتا ہے کہ محبت کرنے والے کسی کے سر پر اعزاز کا ہوما بٹھا دیتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس محفل میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے مقابلے میں نہ صرف اعزاز کے مستحق ہیں بلکہ داد کے بھی مستحق ہیں. میں سب سے معذرت خواہ ہوں اور چند جملے میں نے ان کے لیے لکھے ہیں اور آپ کی تھوڑی سی سماعت 1-2 منٹ کے لیے. الفاظ کی جادوگر اور دل کی دھڑکن کو افسانہ اور شعر میں ڈھالنے والی معروف فنکارہ محترمہ اور شاہد عروج اب اردو دنیا کے لیے اپنا تازہ شعری مجموعہ محبت آزماتی ہے لے کر آئیں گے. اس شعری مجموعے میں غزلیں ہیں, خطات ہیں, آزاد اور پابند نظمیں ہیں. ہر صنف سخن محبت احساس جذبات سوچ فکر بشاشت اور علم کا مربع ہے. شاید بات کرنے کا ڈھنگ جانتی ہیں, نثر ہو یا نظم انہیں دلوں کو چھو لینے کا فن آتا ہے. آپ بھی اس فن کے کچھ ذریعہ ملاحظہ کرتے جائیے. ظالموں کے درمیاں لکھتی رہی, ظالموں کے درمیاں لکھتی رہی, ظلم کی ہر داستان لکھتی رہی. اس سے اندازہ لگائیں جبر کا میں زمین کو آسمان لکھتی رہی. دھیر سے لڑی جرموں کی طرح چھپ کے بیٹھی نہیں بزدلوں کی طرح. وہ کچلتے رہیں گے اپنے قدموں تلے, ہم مہکتے رہیں گے گلوں کی طرح. سب کو کانٹوں پر ہے چلنے کا مرض, راہ سے کاٹے ہم کون کس لیے. جو ہوا کے خوف میں ہوں مبتلا, ان چراغوں کو جلاؤں کس لیے. شاہدہ کی شاعری کسی عزم کا اشاریہ نہیں ہے, نہ اشتراکیت, نہ سرمایہ داری, نہ ساختیات, نہ نظم لطیف. وہ تو اپنے احساس کو نظم میں ڈھال دیتی ہیں اور ان کا شعر کہ بہت سے قارئین کی آواز بن جاتا ہے اور پڑھنے یا سننے والا بھی اختیار کہہ دیتا ہے میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. شاہدہ کی شاعری کو پرت در پرت پرکھنے کے لیے بڑی قابلیت, اہلیت اور مطالعے کی ضرورت ہے. مجھ جیسا لفظ جوڑنے والا ایک بے مثال شاعر کو بلا فنی مہارتوں اور تکنیکی زاویوں کا ذکر کیے ان کے شعر سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی لطف
اور مسائل کو سمجھنے کا یہی انداز شاعرہ کی شاعری کو لطیف بھی بناتا ہے اور پربخار اور پرتاثر بھی. چند شعر اور دیکھیے. بے رخی سے دیا ہے جو تم نے سنگ ہے وہ گلاب تھوڑی ہے. دوسرا کوئی بھی ہنسی دلکش آپ جیسا جناب تھوڑی ہے. شاعرہ اپنی شاعری میں ہر انسانی جذبے خوشی غم مسرت ہمت یاس آس ناقدری دل شکنی دل بستگی دلکشی دل سوزی حیرت محبت اور مربت کو اپنے اشعار میں اس طرح ڈھالتی ہیں کہ قاری ان کے اشعار کو اپنے دل کی دھڑکن بنا لیتا ہے. ان کے اس شعری مجموعے کی میرے خیال میں بنیادی محبت ہے. محبت جو شراب ذاتی بھی ہے اور انہیں ہوا سے بچاتی بھی ہے. محبت انسان کو عشق بھی فراہم کرتی ہے اور دلکش تبسم بھی عطا کرتی ہے. محبت انسان کو طوفانوں سے لڑنا بھی سکھاتی ہے اور پھولوں پر منڈلاتی ہوئی تتلیوں کے رنگوں سے لطف اندوز ہونا بھی سکھاتی ہے. محبت کے ہر رنگ کو محبت کے ہر آزمائش کو شاہد عروج خان نے اپنے اشعار میں ڈھال دیا ہے. ان کا یہ شعری مجموعہ ایک ایسا آئینہ خانہ ہے جس کے زاویے میں پڑھنے والے کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے. محبت سے بیگانگی پر شاہدہ اس طرح شکوہ گناہ ہے. پھرتے ہیں سبھی لال و جواہر کی طرف میں یہاں کوئی محبت کا طلبگار نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ شاہدہ کی تازہ تحریک اردو دنیا سے خراج تحسین حاصل کرے گی. ہم خدا رب العزت کے حضور دعا گو ہیں کہ شاہدہ اسی طرح فکر و فن کے چراغ جلاتے رہیں. ہم ان کی نظر اپنا ایک شعر کرتے ہیں. رہی فکر و نظر شہر یارے ملک قلم لکھو کہ نو کے قلم زندگی سنوارتی ہے. آخر میں دو شعر ان کے اس مجموعے کے لیے. یہ دھڑکن کو دلوں کی ایک نیا سا کیف دیتی یہ دھڑکن کو دلوں کی ایک نیا سا کیف دیتی ہے. نئی دنیا نیا نقشہ نئے منظر دکھاتی ہے. مگر اے شاہدہ اس کیف کی تحصیل سے پہلے ہمیشہ ذہن میں رکھنا محبت آزماتی ہے. بہت شکریہ. بہت عنایت. یہ ہے آج کے تقریب کے مہمان اعزازی جناب محترم عقیل دانش صاحب.